السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نرم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نرم سیٹھی صاحب. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ کل صدر آصف علی زرداری نے آرٹیکل 45 کے اندر جو ان کو اختیارات موجود ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے رحمان ملک صاحب کی سزائیں معاف کی. اب ابہام یہ پایا جاتا ہے کہ اگر رحمان ملک صاحب کی سزا جو ہے وہ معاف کر دی گئی, انہیں پارڈن کر دیا گیا, تو آج وہ پھر ٹرانزٹ بیل کیوں لیتے پھر رہے تھے سندھ ہائی کورٹ سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ابھی بھی ان کو کوئی خطرہ ہے؟ کیا ایکچوئل معاملہ کیا ہے؟ اس کے اندر کلیئرٹی کتنی آنی چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ آج یہ شاید تجزیہ بھی کر رہے تھے کہ رحمان ملک صاحب آلریڈی اب کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں, وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اب 18ویں ترمیم کا بھی اس کے اندر ذکر آتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد کیا کچھ نئے کلوز انسرٹ کیے گئے ہیں جن سے شاید رحمان ملک صاحب کا کچھ بچ بچاؤ ہو سکے. اور کیا رحمان ملک صاحب اب جو ایک پاپولر ویو ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور اس پورے معاملے کو کنٹیسٹ کریں گے, اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے. صدر آصف علی زرداری صاحب کے 2 عہدوں کے حوالے سے بھی 2 پٹیشنز فائل ہوئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, اور جو پرنسپل سیکرٹری ہیں پریزیڈنٹ کے ان کو سمن بھی کیا گیا ہے. اب اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ جو آرگیومنٹس دیے گئے ہیں پٹیشنرز کے وہ کتنے اسٹرانگ ہیں, اور جن کیسز کے اوپر ریلائی کیا گیا ہے ان کے اندر جو آبزرویشنز ہیں, ان کے اندر جو بات کہی گئی ہے, اس کو بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. سیٹھی صاحب, سب سے پہلے رحمان ملک صاحب کے بارے میں جو بات ہے تھوڑی کلیئرٹی آج میرے خیال میں دے ہی دیتے ہیں. وہ بات سارا دن یہی ہو رہا ہے. ایک تو ویو یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے, وہ نہ اب سینیٹر رہ سکتے ہیں اور وزیر وزارت تو چھوڑ ہی دیں. رحمان ملک صاحب کی چھٹی کرانا کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے. بڑے بڑے ہستیاں لگی ہوئی ہیں چھٹی کرانے میں. لوگ کہیں گے آپ فیور کریں رحمان؟ نہیں, میں دیکھیں منیب, بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیکٹ بیان کرتے ہیں تو وہ فیور کسی کا نہیں ہوتا. وہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ ایک چیز جو لوگ خواہش رکھتے ہیں, کچھ لوگ, اگر وہ نہیں ہو پائے گی تو کیوں نہیں ہو پائے گی, تو اس سے یہ نہیں کہ جی کہ آپ کسی کی فیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. میں اگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک وقت تھا کہ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا, ہمارے پنڈت تو بہت ہے نا اس وقت میں, تو وہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی مشرف جو ہے ہفتے کے اندر جا رہا ہے, ڈیٹیں دینی شروع کر دی. تو میں نے ایک مضمون لکھ دیا کہ مشرف ابھی کہیں نہیں جا رہا. اچھا. اور میں نے اگزامپل دیے کہ یہ پرابلمز ہیں, ہماری خواہش کے مطابق مسئلہ حل نہیں ہوگا, مشرف ابھی کہیں نہیں جا رہا. تو لوگوں نے کہا آپ نے مشرف کے حق میں لکھ دیا. میں نے کہا بھائی اگر مشرف 6 مہینے 9 مہینے اور کاٹ جاتا ہے اور اس کی یہ وجہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے حق میں لکھ رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں, لاجک دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی خواہش ہے وہ اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ادھر کے ہیں یا ادھر کے ہیں. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ ایسے نہیں ہوگا, ایسے ہوگا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری خواہش ہے ایسے ہو یا ایسے نہ ہو. میں اپنی خواہش کی بات ہی نہیں کرتا. صحیح, میری خواہش تو یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے, جو کچھ بھی ہو فیئر ہو, ایون ہینڈڈ ہو, اور نظر آئے کہ ایون ہینڈڈ ہے, بیلنس ہے. بالکل. اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز ایسے نظر آتی ہے, یہ ایسے نظر آتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کے حق میں ہوں یا اس کے حق میں ہوں. میں تو اپنی ایک پولیٹیکل اوپینین جو ہے وہ فیکٹس کے بیسس کے اوپر کرتا ہوں. تو اب آپ یہ میرے پہ یہ الزام مت لگائیں. یہ الزام لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے فیصلے کر لیے. اس لیے کل میں نے آپ سے کہا تھا نا, کوئی آپ پہلے فیصلہ کر کے آئے تو پھر یہ بحث نہیں. میرا کوئی فیصلہ نہیں, میں نے کل بھی کہا تھا نیوٹرل ہوں, آج بھی نیوٹرل. فیصلہ نہ کر کے آئے. لیٹس لک ایٹ دا فیکٹس. اب فیکٹس کیا ہے رحمان ملک صاحب کے بارے میں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی ان کی چھٹی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, وہ اور سوال ہے. اگر آپ وہ کرنا چاہیں گے تو اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک, مگر وہ الگ سوال ہے. ابھی آج کا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی چھٹی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آج بڑے کنفیوزنگ قسم کے بیان آ رہے ہیں کہ جی وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, وہ بیل لے رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کنوکشن ہو گئی, کوئی کہتا نہیں ہوئی. اچھا لیٹس اسٹریٹ فیکٹس یہ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے کون سی کنوکشن ان کی اپہیلڈ کی ہے. دراصل ان کے خلاف 2 کیسز تھے جو کل ہم نے ڈسکس کیے. ایک وہ 5 تولے چوری کا FIA کی, اور ایک گاڑی کا برائب لی. اس کیس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا کیا کہ وہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے. وہ 2 جون میں ایک نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے. وہ ری ہیئرنگ ہونی ہے, اس کی ہیئرنگ ہونی ہے. ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں. رحمان ملک صاحب نے درخواست دی ہے ری ہیئرنگ کریں. ری ہیئرنگ نہیں ہے یار, ابھی اس کے اوپر ہیئرنگ جو ہے نا, جب ہیئرنگ ہوئی تھی پہلے تو رحمان ملک صاحب یہاں تھے نہیں. تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا, ایک قانون ہے 31A میں غالباً نیب آرڈیننس کا, کہ اگر آپ کے خلاف کارروائی ایک کیس چل رہا ہے اور آپ پیش نہیں ہوتے تو اس کی میرٹس کے الگ ہٹ کے
اگر آپ پیش نہیں ہوتے تو نہ پیش ہونے کے باعث آپ کو سزا نہ پیش ہونے کی ہوگی. ان کے اوپر میکسیمم سزا انہوں نے NAB کورٹ نے دے دی کہ جی آپ پیش نہیں ہو رہے تو نہ پیش ہونے کی سزا آپ کی 3 سال کی. جہاں تک جو چارج آپ کے اوپر لگایا گیا تھا وہ تو ابھی سنا جائے گا, جب آپ حاضر ہوں گے تو پھر آپ سے بات کی جائے گی. ان دا مین وائل آپ کو 3 سال کی سزا آپ کیونکہ پیش نہیں ہوئے, تو چارجز کے اوپر سزا نہیں تھی. فار ناٹ بینگ پریزنٹ ٹو ڈیفینڈ چارج تھی, آپ ایبسکونڈر تھے. تو ہوا یہ کہ ہائی کورٹ نے اپ ہولڈ کر لیا ہے کہ وہ صحیح سزا تھی, انپریسیڈنٹڈ. پہلی بات اب یہ کیا, پہلی بات یہ کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی وہ جو 3 سال کی سزا ہوئی کیونکہ آپ پریزنٹ نہیں تھے تو وہ سزا جو تھی وہ صحیح تھی. یہاں 2-3 باتیں. آج تک اس سے پہلے ایسا کوئی کیس نہیں ہے جس میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لگتا ایسے ہے آن دا فیس آف اٹ انپریسیڈنٹڈ, پہلی دفعہ. جب کوئی بھی چیز پہلی دفعہ ہوتی ہے نا اس کو بڑی غور سے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی باعث ہے نہیں ہے, اس کو کوئی اینگل ہے, ریزننگ کیا ریزننگ ہے, کیوں پہلے کبھی کیوں نہیں ہوا, آج کیوں ہو گیا. عام طور پہ لا جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے پریسیڈنس کے اوپر, کہ جب بھی آپ جائیں عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو وکیل لے کے آتے ہیں موٹی موٹی کتابیں, اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی فلانے کیس میں یہ ہوا تھا, فلانے کیس میں یہ فیصلہ تھا, فلانے ریفرنسز دیتے ہیں, حوالے دیتے ہیں, پریسیڈنس کا حوالہ دیتے ہیں. یہاں ہائی کورٹ میں انپریسیڈنٹڈ ایک فیصلہ اناؤنس کر دیا, تو اب اس کی کیا اہمیت ہے, کیا وہ بیلنسڈ ہے, کیا وہ نہیں ہے, یہ آپ اور آپ کی عوام خود فیصلہ کریں, میں نہیں کروں. یہ آن دا فیس آف اٹ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز. اب آپ آئیے آگے, پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کیا. پریزیڈنٹ صاحب نے وہ جو کنوکشن ہے 3 سال کی جو ہائی کورٹ نے اپ ہولڈ کی ہے فار ناٹ اپیئرنگ ان نیب کورٹ, اس کو معاف کر دیا, اور کوئی چیز معاف نہیں ہوئی. یعنی کہ ان ریفرنسز کی ابھی سزا ہوئی نہیں ہے. اچھا, تو رحمان ملک صاحب نے کیا کیا, آج جا کے سندھ ہائی کورٹ سے بیل لے لیے. یہاں بریک لینی, ہاں جی بریک لینی ہے, بیل تک ہم پہنچ گئے. اچھا, وہ بیل کیوں لیے وہ اگلے وہ بالکل بتاتے ہیں سیٹھی صاحب. ناظرین, ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ اب جو رحمان ملک صاحب کی سزا معاف ہوئی ہے وہ 31A کے تحت ان کو ہوئی تھی, نیب آرڈیننس کے تحت 3 سال کی فار ناٹ اپیئرنگ ان دا کورٹ, اور وہ معاف کی ہے پریزیڈنٹ عارف علی زرداری صاحب نے. ان 2 ریفرنسز کی سزا جو ہے وہ ابھی متعین ہونی ہے. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے کہ رحمان ملک صاحب نے اب ٹرانزٹ بیل کیوں لی ہے سندھ ہائی کورٹ سے. ہمارے ساتھ رہیے.